ویلکم بیک ناظرین. رانا صاحب سے جان لیتے ہیں. رانا صاحب مجھے یہ بتا دیجئے 5 اگست کو کوئی راستہ بند نہیں تھا. پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ دفعہ 144 تو آلریڈی راستے ہی بند ہوتے ہیں بھائی. 2 یا 2 سے زیادہ لوگ تو ایک جگہ پہ اکٹھے ہو نہیں سکتے. جب بھی کوئی احتجاج, میں بڑے عرصے سے کہہ رہی ہوں کہ تحریک انصاف نے جب کوئی احتجاج کرنا ہوتا ہے نا تو ہمارے ملک میں دفعہ 144 ان کے پیچھے 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 گھومتی ہے. جہاں ان کا احتجاج ہوتا ہے وہاں پہ دفعہ 144 لگ جاتی ہے. اب مجھے یہ بتا دیں یہ کون سے لوگ ہیں جو خود جا کر وین میں بیٹھے ہیں, پولیس وین میں, کیونکہ جو ہم نے مبینہ طور پہ ویژولز دیکھے ہیں, جو ویڈیوز پہنچی ہیں, اس میں ریحانہ ڈار صاحبہ کو تو زبردستی کھینچ کے لے کے جایا جا رہا تھا, پولیس وین میں بٹھایا جا رہا تھا. دیکھیں جی, میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کل یوم استحصال مقبوضہ کشمیر تھا. 5 اگست 2019 کو انڈین گورنمنٹ نے بدماشی کے ذریعے بندوق کی نوک پر وہاں پر قبضہ کر لیا اور 370 آرٹیکل اور 35A کا خاتمہ کر کے وہاں پر قبضہ کیا. تو ہم نے تو اسپیشل پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلایا تھا اور پورے پاکستان میں تمام ادارے, ہر پاکستانی جو وہ مقبوضہ کشمیری بھائیوں سے ظاہر یکجہتی کر رہا تھا. باقی پی ٹی اے والے ہمارے بھائی ہیں, ان کا حق ہے احتجاج کرنا. دفعہ 144 یہ کوئی نئی دفعہ نہیں بنی, یہ کوئی چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ نے نہیں بنائی. یہ دفعہ 144 پنجاب کی گورنمنٹ بھی لگاتی ہے, یہ خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ بھی لگاتی ہے, اور یہ چاروں صوبوں میں لگتی ہے. اور اس کا وہاں کی ضلعی انتظامیہ جو ڈی سی ہیں یا چیف سیکرٹری ہیں وہ اس کا حالات اور وقت کے مطابق اس کو نافذ کرتے ہیں. تو میں صرف عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, پی ٹی آئی کا حق ہے, لیکن عرض میں صرف یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب پی ٹی آئی کے دوستوں نے ریلی نکالی اور ان کا ٹکراؤ ہوا, کچھ لوگ ساتھی پکڑے گئے, تو فوری طور پر پنجاب اسمبلی میں جو ایڈوائزری کونسل کی میٹنگ تھی اس میں اسپیکر ملک احمد خان صاحب تھے, میں تھا, ہمارے اپوزیشن کے معزز ممبران تھے. وہاں بیٹھ کر فوری طور پر اسپیکر صاحب نے رابطہ کیا کہ ہمارے معزز ممبران کو رہائی کی جائے اور کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہونی چاہیے. ہمارے پارلیمانی امور کے منسٹر میاں مشتبہ شجاع الرحمان صاحب کی کو اسپیکر صاحب نے کہا, انہوں نے فون کیا اور وہ ہمارے ساتھی سیم ڈے مغرب کے بعد تشریف لے آئے تھے. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں میں تو اس بات پہ اعتراض نہیں کر رہی جی, ہم نے کوئی راستہ نہیں روکا, ہم نے کوئی راستہ نہیں روکا, نہ کوئی عوام کے لیے رکاوٹیں تھیں. دوسرا یہ ہے کہ جب احتجاج ہوتا ہے, وہ میں بھی کروں گا احتجاج, تو مجھے بھی اسٹیٹ اداروں پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دے گی, ایمبولنس کو روکنے کی اجازت نہیں دے گی, پولیس کی گاڑیوں پر پتھراؤ کی اجازت نہیں دے گی. جب میں نے بھی کیا, جب میں بھی احتجاج کرتا تھا تو میرے اوپر بھی ایف آئی آرز ہوئیں. آپ کو پتہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو نوٹس آیا تھا نیب کا ٹھوکر نیاز آفس سے, ہم وہاں پر گئے تو جو کچھ پھر ہمارے ساتھ ہوا, ہم تو ان کے بلانے پر گئے تھے, ہماری گاڑیاں ٹوٹی, ہمارے 58 لوگ موقع پہ گرفتار کیے گئے, 158 لوگوں پر ایف آئی آر ہوئی. 25 دن بعد ہمارے اوپر 780 لگا دی گئی تھی, ہماری گاڑیوں پر پرچے ہوئے. ہم نے وہ سر 2 غلط مل کے کبھی بھی رانا صاحب صحیح نہیں ہو سکتا, 2 غلط مل کے کبھی بھی ایک صحیح نہیں ہو سکتا. اگر انہوں نے ان کے ٹائم پہ آپ کے ساتھ غلط ہوا تھا تو آپ کو بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ غلط ان کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے. کرتا ہوں, میں تو کرتا ہوں, کل کوئی ایف آئی آر کسی معزز ممبر پر نہیں ہوئی, اور یہ ہماری گورنمنٹ کے جو پارلیمانی امور کے منسٹر ہیں وہ خود آئی جی صاحب چیف سیکرٹری انتظامیہ سے رابطہ کر رہے تھے, اور ایسا ہوا کہ معزز ممبران جو پکڑے گئے تھے 9 تھے یا 8 تھے, وہ تشریف لے آئے تھے اسمبلی میں مغرب کے بعد, اور میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے. بالکل صحیح. بیسیکلی میں تو یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ دفعہ 144 کے پیچھے پیچھے کیوں بھاگتی ہے. یہ ہے کہ اگر ہم احتجاج کرتے ہیں, جلسہ کرتے ہیں, تو وہاں پر تو کوئی نہیں چیز. جب ہم روڈ بلاک کرتے ہیں اور روڈ کو روکنے کی دفعہ ہوتی ہے, وہ میں بھی روکوں گا تو میرے اوپر بھی وہی دفعہ لگے. ٹھیک ہے جی, آپ کو پوائنٹ آ گیا. ڈاکٹر صاحب سے جانتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جتنا دیوار سے پی ٹی آئی والے لگے ہوئے ہیں, میں اس کے اوپر میں ریسپونڈ کرنا چاہوں گا. صاحب آپ کی طرف آتی ہوں, میں پہلے بریگیڈیئر صاحب سے پوائنٹ اجازت دیں. جی بریگیڈیئر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. اپالوجی میں جو بات انہوں نے کی ہے, میں اس سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں. یہ کون سی اخلاقیات ہیں کہ ہر گھر, ہر کھوکھا, ہر ڈیرا
چاہے وہ مرد ہے، وہ عورت ہے، وہ چھوٹا ہے، وہ بچہ ہے. پچھلے 5 دن سے ان لوگوں کے گھروں کے اندر سے موٹر سائیکل اٹھائے گئے ہیں. رات کو کون سی چادر اور چار دیواری کا ان کا تحفظ ہے؟ اس وقت لوگ رو رہے ہیں، کھیوڑا میں اندر عورتیں رو رہی ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر پولیس اس پچھلے 5 دن سے آ رہی ہے. کون سی انہوں نے روڈ بلاک کی ہے وہاں پہ؟ کیوں کمپیوٹر وہاں سے اٹھائے گئے ہیں؟ کیوں وہاں سے موٹر سائیکل لیے گئے ہیں؟ میں یقین کریں جو انہوں نے جو ظلم کا بازار انہوں نے گرم کر کے رکھا ہوا ہے. میں نے اسمبلی فلور پہ بھی کہا تھا، ارشد صاحب جو ہیں میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، بہت اچھے طریقے سے یہ بات کرتے ہیں، لیکن پلیز یہ یاد رکھیں جو آپ سٹینڈرڈ سیٹ کر رہے ہیں، میں حلفاً کہہ رہا ہوں اگر ان کا 25% بھی ان کے اوپر لاگو ہوا یہ پاکستان چھوڑ دیں گے. یہ بات کرتے ہیں بات بار کے، وہ جی ہم گئے تھے، نیب نے ہمیں بلایا تھا، نیب نے کو آپ نے بلایا تھا، نیب پہ پتھراؤ آپ نے کیا تھا. نیب تو دروازے وہ آپ کو شبیہیں جو ہیں وہ بھول گئی ہیں، وہ فوٹوگراف جس میں نیب کیا وہ دروازے بند کر کے اندر بیٹھ گیا تھا. جی وہ ہم نے بھی دیکھے تھے کہ مریم صاحبہ پتھر لے کے گئی تھی نیب. جی پتھر ان کی گاڑی کے اندر سے نکلے تھے، پتھر انہوں نے مارے تھے. یہ آج باتیں کر رہے ہیں، یہ بن رہے ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ دو جو ہیں they cannot be equal، یہ دو بالکل ہیں ہی نہیں. یہ ظلم کا نظام یہ انہوں نے گرم کیا ہوا ہے. مجھے یہ بتائیں کون سی ہم نے لاہور کے اندر جو ہے، میں اس ریلی کے اندر موجود تھا جہاں پہ یہ سارا واقعہ ہوا ہے. ایک پرامن ریلی تھی، وہاں پہ ہم اکٹھے ہوئے، we were just going، کوئی روڈ بلاکیج نہیں. یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے. وہاں پہ گاڑیاں پولیس آئی ہے، انہوں نے گاڑیاں توڑنی شروع کر دیا. اتنی سزا تو شاید دفعہ 44 کی جو بار 100 دفعہ 44 کی بات کرے، اتنی سزا کا شاید تعین اس میں نہیں ہے جتنا پولیس نے وہاں پہ ظلم کیا ہے. کیا وہ دفعہ 44 کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ ہر ایم پی اے کی ماں بہن کو گالیاں دیں؟ کیا دفعہ 44 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ لوگوں کے وہاں پہ ٹھڈے مارے پولیس کے تھرو؟ کیا دفعہ 44 کے سزا میں لکھا ہوا ہے کہ آپ گاڑیاں توڑیں؟ کیا دفعہ 44 کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ لوگوں کو گھسیٹ کے لے کے جائیں؟ یہ کون سی دفعہ 44 کی بات کر رہے ہیں؟ یہ دفعہ 44 اگر اس کا 10واں حصہ بھی رانا ارشد بھائی آپ پہ جس دن کبھی لگ گیا، میں آپ کے ساتھ وعدہ کر رہا ہوں، یہ میرے الفاظ یاد رکھنا، آپ یہ پاکستان ٹک ٹک کرتے ہوئے چھوڑ جائیں گے. آپ نے ظلم کا بازار گرم کیا ہوا ہے، اور اتنا ظلم اس دفعہ کیا ہے کہ آپ اس کو جسٹیفائی اسمبلی میں نہیں کر سکے. ہم نے کوئی کسی قسم کی کوئی بات نہیں تھی کہ کوئی وہاں پہ روڈ بلاک ہو. آپ سٹارٹنگ فرام رحیم یار خان سے لے کر آپ مری تک، اور ادھر سے یہ لے کر لاہور سے لے کر آپ یہ لیا ہے ایک کہانی ہے ہر گھر کی. آپ نے ہر گھر کی کہانی کر دی. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ کرتے رہے ہیں احتجاج، پی ٹی آئی نے آپ کو، پی ٹی آئی کے دوران حکومت آپ کے جو چیف منسٹر صاحب ہیں اور آپ کے حمزہ شہباز کیا لاہور سے نہیں چلے تھے؟ کتنی ایف آئی آر ہیں آپ کے اوپر؟ تحریک انصاف کے دور میں پی ایم ایل این نے جلسے بھی کیے تھے، جلوس بھی نکالے تھے. یہ بالکل اس وقت ظلم پہ اترے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے، میں وجہ بتا دیتا ہوں. عوام کی ان کے اندر کوئی اہمیت نہیں رہ چکی ہے، اور دے کیئر ہوٹ فار دس عوام. جو عوام کے ساتھ انہوں نے کر دیا ہے، کسانوں کے ساتھ کر دیا ہے، ہیلتھ ورکر کے ساتھ کر دیا ہے، ایجوکیشن والوں کے ساتھ کر دیا ہے، یوٹیلیٹی سٹور والوں کے ساتھ کر دیا ہے. عوام نے ان کو ریجیکٹ کیا ہوا ہے. میں یقین آپ کو پوائنٹ آ گیا، آپ کو پوائنٹ آ گیا بریگیڈیئر صاحب، بریگیڈیئر صاحب آپ کو پوائنٹ آ گیا، بریگیڈیئر صاحب آپ کو پوائنٹ آ گیا. میں ذرا وقت کی قلت ہے، ڈاکٹر صاحب سے بھی ان کا پوائنٹ لے لوں. اپنے کردار کو قانون کے نیچے مت لے کے آئیں. بالکل ٹھیک ہے، تھوڑا سا آگے ٹائم دیجیے گا، مجھے ٹائم دیجیے گا. میں نے جو بات کی ہے طلال چودھری صاحب نے اور کی ہے، میں اس پہ جی میں آپ کی جانب آتی ہوں، میں نے اسی کی جانب آنا ہے، اس لیے میں کہہ رہی ہوں تھوڑا مارجن دے دیں مجھے. میں ذرا ڈاکٹر صاحب سے جانوں، ڈاکٹر صاحب جتنا دیوار سے پی ٹی آئی والے لگے ہوئے ہیں، کثر تو موجودہ حکومت بھی نہیں چھوڑ رہی ہے. خیر کسی بھی طرح کی پی ٹی آئی آگے آگے ہوتی ہے، دفعہ 144 پیچھے پیچھے گھوم رہی ہوتی ہے، جہاں جاتے ہیں دفعہ 144 لگا دی جاتی ہے یا لگ جاتی ہے. ایک دفعہ ان کا مسل چیک کر لیں، بھائی ان کا لیڈر اندر بیٹھا ہے، وہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. جلسہ جلوس احتجاج لوگ باہر نکلتے ہیں، یہ لوگ خود ان کی اسٹریٹجی کو کامیاب بنا دیتے ہیں. کیوں کرتی ہے حکومت ایسا؟ کیا چاہتی کیا ہے؟ پارلیمنٹ سے ڈسکوالیفیکیشن کی جا رہی ہیں، 2/3 میجورٹی ان کو مل گئی ہے، ریزرو سیٹس کے فیصلے ان کے حق میں آ رہے ہیں. مزید کیا چاہتے ہیں یہ؟ دیکھیں بطور پاکستانی اگر میں دیکھوں، ایک عام پاکستانی کے طور پہ، تو یہی جو کام سب کچھ ہو رہا ہے، اگر یہ پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہو رہا ہو، یعنی سینکڑوں مقدمات درج ہو رہے ہوں، گرفتاریاں ہو رہی ہوں، ان کی گاڑیوں پر ڈنڈے برسائے جا رہے ہوں، ان کو پریزن وینز میں اس طرح الٹا کر گھسیٹ کر ڈالا جا رہا ہو، ان کی خواتین کو گھروں سے اٹھایا جا رہا ہو، ان کے بچوں کو مارا جا رہا، پیٹا جا رہا ہو، ان کی ویڈیوز بن رہی ہوں، ان کے پتہ نہیں جو کچھ سینکڑوں مقدمے درج ہو رہے ہوں، تو مجھے بہت تکلیف ہوگی. مجھے بہت دکھ ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے. اسی طرح میں دکھی ہوں کہ جو اس وقت
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है बतौर एक आम पाकिस्तानी के। अब यहाँ सवाल क्या पैदा होता है, सवाल ये है कि 1947 में एक सेकंड जी, 1947 में जब हम आज़ाद हुए तो उससे पहले जो अंग्रेजी साम्राज्य था ना मैडम, उसको ये परवाह नहीं होती थी कि हमें ये जो बरसगीर पाको इनके लोग हैं गालियां देंगे, बद दुआएं देंगे, बुरा भला कहेंगे, हम इनके अंदर ट्रैवल करें या ना करें, हम इनके प्रोटोकॉल के बगैर इनके अंदर आम आदमी के तौर पे जाए, या उन्हें परवाह नहीं होती थी, तो हम उनके गुलाम थे। लेकिन अब भी कोई सूरत हाल ऐसी है, अभी भी कोई सूरत हाल ऐसी है। मुझे राना साहब मेरा क्वेश्चन एक ले लीजिएगा, इकट्ठा जवाब दे दे। ये तलाल चौधरी साहब ने क्या स्टेटमेंट दे दी है, शैतान भी मकबूल है मगर फरिश्ता नहीं बन सका। पॉपुलर होने का मतलब ये बेगुनाही नहीं है सर, ये शैतान कहाँ से आ गया बीच में? मैं समझता हूँ तो वो तलाल ने जो जिस सेंस में बात की उसको जवाब देना चाहिए, लेकिन मैं मुश्ताक साहब की बात का जवाब देना चाहता हूँ। मुश्ताक साहब, मैं राना मोहम्मद अरशद पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मुझे 32 साल हो गए हैं। मैं 96 से एज ए MSF का पॉलिटिकल वर्कर, मेरे ऊपर कुछ 26-27 मुकदमा आता है। परवेज मुशर्रफ ने गुंडागर्दी की, उसके मुकदमात, PTI ने की, उसके मुकदमात मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। और एक दिन में रखना, मैं ना पार्टियां बदलने वाला हूं, मैं मर सकता हूं, मेरे जिस्म पूरे पर फायर लगे हुए हैं, मैं मार खाने वाला कारकुन हूं, मैं भागने वाला नहीं। और दूसरी बात सुन लें कि मैं अल्लाह ताला के फजल से, अल्लाह ताला के करम से, जब 12 अक्टूबर 99 को नवाज शरीफ 2/3 अक्सरियत वाले प्राइम मिनिस्टर के साथ जुल्म और ज्यादती हुई थी ना, तो 3 दिसंबर को उनको कराची आपने दहशतगर्दी की कोर्ट में पेश किया था, तो मैं वहां पहुंचा था। फिर 7 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में आए, मैं वहां पहुंचा। 2017 में आपने नवाज शरीफ से बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में निकाल दिया गया। कौन सा कानून मुझे सिखाया जाएगा? और फिर आप ये बताएं कि आपकी ये जो आपके मतलब मैं किस का नाम लूं, ये आपके टोटली जितने लोग PTI छोड़ के गए वो भी इसी तरह के बुलंदो बाला नारे लगाते थे। नवाज शरीफ कोर्ट लखपत जेल में था, बेटी मिलने आई मरियम नवाज शरीफ, वहां से गिरफ्तार किया गया, हथकड़ी लगाई गई, बाहर से गिरफ्तार करना गवारा नहीं किया। और नवाज शरीफ की तो बीवी मौतो हयात की कश्मकश में थी, वो 13 जुलाई को लंदन में छोड़कर आकर गिरफ्तारी देते हैं रियाला जेल, साथ बेटी होती है, उनको टेलीफोन कॉल करने की इजाजत नहीं दी गई। यहाँ पर सब कुछ होता है, यहाँ पर देसी मुर्गे खाए जा रहे हैं, यहाँ पर मटन खाए जा रहे हैं, फिर रोना आदत पड़ गई। साद रफीक दोनों भाइयों को 18 महीने वाले जेल काटी, हमका शबाशी ने 24 महीने जेल काटी, राना सनाउल्लाह पर मनशियात डाल दी गई, उम्र सजा की कैद। कहाँ था कानून? हमने सब कुछ देखा हुआ है। मैं फिर अर्ज करूंगा, चले राना साहब, मैं इस सब के बाद ये सब कुछ गलत हुआ, हमने उसको कंडेम किया था, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप फिर इन इदारे स्टेक होल्डर मदई हैं, लेकिन ये कहाँ पर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के घर को जला दो, कोर कमांडर आफत को जला दो, और शोहदा की यादों को गिरा दो। ये पाकिस्तान, मैं समझता हूँ कल भी हमारे मेजर साहब और जो शहीद हुए हैं वो भी किसी के बेटे हैं, वो भी किसी के बाप हैं, वो जान हथेली पर रखकर जान दे रहे हैं। और यहाँ मीर जाफर और मीर सादिक के नारे लगाए जाते हैं, ये कौन सा कुलिया है? और गंडापुर साहब जो करते हैं, क्लाशकों पे उठाते हैं, इस्लामाबाद हमला करते हैं, लाहौर हमला करते हैं, और उसके बाद फिर खुद मौके से फरार हो जाते हैं। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि हम पंजाब में आपका पॉइंट आ गया सर, अब बहुत ज्यादा वक्त ले गए, मेरे प्रोग्राम के एंडिंग का टाइम हो रहा है, वहां पर जवाब आपका पॉइंट आ गया प्लीज। और सब कुछ मैं समझता हूँ कि इस तरह चीजों को, रवायात को ठीक है राना साहब, मेरी एक गुजारिश है, काइंडली मेरे सवाल ले लिया करें, अपनी डिबेट में मेरे सवाल ले लिया करें। मैं ब्रिगेडियर साहब की तरफ आती हूँ, ब्रिगेडियर साहब, राना साहब प्लीज मुझे मार्जिन दीजिए, हकायक को मसक नहीं किया जा सकता। राना साहब आपका पॉइंट आ गया, प्लीज आपका पॉइंट आ गया, थोड़ा मार्जिन दे मुझे, थोड़ा मार्जिन दे। मैं ब्रिगेडियर साहब से जान लूं, ब्रिगेडियर साहब मुझे बताएं, शैतान भी मकबूल है मगर फरिश्ता नहीं बन सकता। थोड़ी फायजा मुझे टाइम दे रही हैं आप? जी आप ही का टर्न है सर। मैं क्विक रन डाउन करूंगा। जरदारी साहब का नाम लिया, जरदारी साहब की जबान जो है इमरान खान ने काटी थी। जरदारी साहब को जितने साल अंदर रखा है, जितने इन्होंने केसेस हैं वो इमरान खान ने किए थे, PTI ने किए थे, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने कहा मुशर्रफ साहब ने ये किया, क्या जो भी इनकी पैदाइश से लेकर आज तक इनके साथ जो ज्यादतियां कहीं पे नहीं है, क्या उनका बदला इन्होंने PTI से लेना है? जब इन्होंने मुशर्रफ का जिक्र
کر رہے ہیں. مشرف کا تو انہوں نے اپنا سارا نیریٹو بیڑا غرق کر دیا ہے. کہتے تھے ووٹ کو عزت دو, کس ووٹ کی عزت دیں؟ آج تو یہ وہاں پہ بیٹھ کے ان کے چرنوں میں بیٹھ چکے ہیں اور آج کہتے ہیں ہم ووٹ کو عزت دو. کس حکومت کی اور کس اخلاقیات کی بات کر رہے ہیں؟ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی وہ ہمارے ساتھ 1985 میں یہ ہوا, 86 میں یہ ہوا. یہ جو دو بھائی ہیں ان کا یہ بتائیں, ان کو جنہوں نے میجر کی انہوں نے ایسی کی تیسی کر دی تھی, وہ پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ روڈ پہ ان کو کریں. جو انہوں نے جو پالیسیاں بنائی پاکستان لیول کے اوپر, میں ان پہ ایک ڈسکس کروں تو یہ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. آپ یقین کریں رانا ارشد صاحب ایک گڈ پولیٹیکل ورکر ہیں. یہ جو پرسوں انہوں نے ہمارے ساتھ کیا اور اس کے بعد یہاں پہ اسمبلی کے اندر, یہ میں سمجھتا ہوں جو اسپیکر پنجاب اسمبلی انہوں نے بہت اچھا فیصلہ کیا. جو بھی وہاں پہ لوگ تھے, میں یہ یقین کریں میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اتنا ظلم اور زیادتی کی ہے کہ ان کے پاس خود اس کو ڈیفینڈ کرنے کا کوئی راستہ نہیں تھا. بالکل ٹھیک ہے, آپ کو پوائنٹ آ گیا برگیڈیئر صاحب. ایک ایکشن آپ بچوں کے اوپر مرد بوڑھی ماؤں کے اوپر آپ ان کو گرفتار کریں اور کہتے ہیں وہ مریم کو جو ہے جس طریقے سے گرفتاری ہوئی تھی وہ ٹھیک نہیں تھا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مشتاق صاحب آپ کا مجھے جوائن کرنے کے لیے. رانا محمد ارشد صاحب نے مجھے جوائن کیا, ان کا بھی بہت شکریہ. ڈاکٹر احسن محمود صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت. بشرطِ زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.